مجھے اپنی آنکھیں کھولنا ہوں گی، ڈاکٹر کی بیوی نے سوچا۔ جب رات کے دوران مختلف اوقات میں وہ جاگ اٹھتی تھی تو اسے بند پپوٹوں میں سے لیمپوں کی مدھم روشنی محسوس ہوتی تھی جس نے وارڈ کو بمشکل روشن کر رکھا ہوتا، لیکن اب اسے ایک مختلف اور دوسری طرح کی منور موجودگی محسوس ہوتی معلوم ہوئی۔ یہ صبح کی پہلی جھلملاہٹ کا اثر ہو سکتا تھا، یہ وہ دودھیا سمندر ہو سکتا تھا جس نے اس کی آنکھوں کو ڈبونا شروع کر دیا تھا۔ اس نے دل میں کہا، وہ 10 تک گنے گی اور پھر اپنے پپوٹے کھول دے گی۔ اس نے یہ دوبارہ کہا، 2 تک گنا اور دونوں بار انہیں کھولنے میں ناکام رہی۔ 7 والے بستر میں وہ اپنے خاوند کو گہرے گہرے سانس لیتے اور کسی اور شخص کو خراٹے لیتے ہوئے سن سکتی تھی۔ نہ جانے اس آدمی کی ٹانگ کے زخم کا کیا حال ہوگا، اس نے دل میں پوچھا، اور اسی لمحے وہ جان گئی کہ اسے کوئی حقیقی ہمدردی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ ظاہر یہ کرنا چاہتی تھی کہ اسے کسی اور چیز کی فکر تھی۔ وہ چاہتی دراصل یہ تھی کہ اسے اپنی آنکھیں نہ کھولنی پڑیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے آنکھیں کھول دیں، بالکل ایسے ہی، کسی شعوری فیصلے کی وجہ سے نہیں۔ کھڑکیوں میں سے جو دیوار کے اوپر والے آدھے حصے سے شروع ہو کر چھت سے بالشت بھر کے فاصلے تک جاتی تھیں، اول صبح کی ہلکی ہلکی نیلگوں روشنی داخل ہو رہی تھی۔ میں اندھی نہیں ہوں، وہ بڑبڑائی اور اچانک دہشت زدہ ہوتے ہوئے اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کالے چشمے والی لڑکی نے جو اس کے سامنے والے بستر میں تھی شاید اس کی آواز سنی ہو۔ وہ سو رہی تھی۔ اگلے بستر پر جو دیوار کے ساتھ تھا لڑکا بھی سو رہا تھا۔ اس نے بھی میری طرح کیا، ڈاکٹر کی بیوی نے سوچا۔ اس نے اس لڑکے کو محفوظ ترین جگہ دی۔ کیسی کمزور دیواریں بناتے ہیں ہم، سڑک کے بیچ میں محض ایک پتھر، کسی امید کے بغیر، سوائے اس کے کہ دشمن کو اس سے ٹھوکر کھاتے ہوئے ہم دیکھیں۔ دشمن؟ کون دشمن؟ یہاں کوئی ہم پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں گرفتار کرنے کے لیے کسی کے آنے کا امکان نہیں، چاہے ہم نے باہر کوئی چوری کی ہو یا کسی کو قتل کیا ہو۔ وہ آدمی جس نے کار چرائی تھی، اس نے بھی زندگی میں کبھی حقیقی طور پر اپنے آپ کو اتنا آزاد نہ سمجھا ہوگا۔ ہم دنیا سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ کوئی دن جاتا ہے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کون ہیں، یا ہمیں اپنے نام بھی یاد نہیں آئیں گے۔ اور علاوہ ازیں کیا فائدہ پہنچے گا ہمیں اپنے ناموں سے؟ کوئی کتا کسی دوسرے کتے کو نہیں پہچانتا، یا ان ناموں سے انہیں نہیں جانتا جو ان کو دیے جاتے ہیں۔ کتا اپنی بو سے پہچانا جاتا ہے اور اسی سے وہ دوسروں کو پہچانتا ہے۔ یہاں ہم کتوں کی ایک دوسری نسل سے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بھونک یا بولی جانتے ہیں۔ رہ گئیں باقی چیزیں، خد و خال، آنکھوں کا یا بالوں کا رنگ، ان کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میں اب بھی دیکھ سکتی ہوں، مگر کب تک؟ روشنی میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رات واپس آ رہی ہو۔ یقیناً آسمان پر بادل چھا گئے ہوں گے، صبح میں تاخیر کرنے کی غرض سے۔ کار چور کے بستر سے ایک کراہ بلند ہوئی۔ اگر زخم میں کیڑے پڑ گئے ہیں، ڈاکٹر کی بیوی نے سوچا، تو ہمارے پاس کچھ نہیں جس سے اس کا علاج کر سکیں۔ کوئی دوا دارو نہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں معمولی سا حادثہ بھی ایک المیہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ شاید اسی بات کا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم یہیں فنا ہو جائیں، یکے بعد دیگرے۔ جب کوئی چوپایا مر جاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا زہر بھی مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی بستر سے اٹھی، اپنے خاوند کے اوپر جھکی۔ اسے جگانے ہی والی تھی، لیکن ہمت نہیں پڑی کہ اسے اس کی نیند سے باہر گھسیٹ کر لائے اور معلوم کرے کہ کیا وہ اب بھی اندھا ہے۔ ننگے پاؤں پھونک پھونک کر قدم رکھتی وہ کار چور کے بستر کے قریب گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن بے حس و حرکت۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کی بیوی نے سرگوشی کی۔ کار چور نے اپنا سر آواز کی طرف موڑتے ہوئے کہا، برا، میری ٹانگ میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ وہ اس سے کہنے ہی کو تھی کہ مجھے دیکھنے دو، لیکن کہتے کہتے رک گئی۔ اتنی بے احتیاطی! یہ وہی تھا جسے یاد ہی نہ رہا کہ یہاں صرف اندھے لوگ ہیں۔ اس نے سوچے بغیر عمل کیا، جیسا کہ اسے کئی گھنٹے پہلے اس وقت کرنا چاہیے تھا، وہاں باہر۔ اگر اسے کسی ڈاکٹر نے کہا ہوتا، لاؤ اس زخم کو دیکھتے ہیں، اور اس نے کمبل اوپر اٹھا دیا۔ نیم روشنی میں بھی کسی بھی دیکھنے والے کو اس کا گدا خون سے لت پت نظر آیا ہوتا، اور زخم کا سیاہ گڑھا جس کے کناروں پر سوجن تھی، پٹی کھل گئی تھی۔ ڈاکٹر کی بیوی نے احتیاط کے ساتھ کمبل اوپر ڈال دیا، پھر تیزی کے ساتھ اور نازکی سے آدمی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی جلد خشک، گرم اور جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ روشنی میں پھر تبدیلی ہوئی۔
बादल छटते जा रहे थे। डॉक्टर की बीवी अपने बिस्तर की तरफ वापस आ गई, लेकिन इस बार लेटी नहीं। वो देखती रही अपने खाविंद की तरफ जो नींद में बड़बड़ा रहा था। खाकिस्तरी रंग के कंबलों के नीचे दूसरे लोगों की परछाइयों जैसी शक्लों की तरफ, मैली कुचैली दीवारों को, आने वाले लोगों के मुंतज़िर खाली बिस्तरों को, और उसने मतानत के साथ चाहा कि काश वो भी अंधी हो सके, अशिया की ज़ाहिरी छाल में दाखिल होकर उनके बातिन में सरायत कर सके, उनके चकाचौंध करते हुए लाइलाज अंधेपन में चली जाए। अचानक वार्ड के बाहर इमारत के दोनों हिस्सों के दरमियान वाले हॉल की तरफ से गुस्सैली आवाज़ों की सदा सुनाई दी। बाहर निकल जाओ, चले जाओ तुम लोग, तुम यहाँ नहीं रह सकते, अहकामात की तामील करना होगी। शोर ज़्यादा बुलंद हुआ, फिर खामोशी हो गई। दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया गया। अब गमनाक सिसकियाँ सुनाई दीं, एक बिल्कुल साफ खड़खड़ाहट जैसे कोई गिरा हो। वार्ड में सब जाग रहे थे। गर्दनें दरवाजे के रुख मोड़ी हुई। उन्हें यह देखने या जानने की ज़रूरत ना पड़ी कि आने वाले अंधे लोग थे। डॉक्टर की बीवी उठ खड़ी हुई। वो कितना चाहती थी नौवारिदों की मदद करना, उनसे तसल्ली का कोई बोल बोलना, उनके बिस्तरों तक रहनुमाई करना, उन्हें मुत्तला करना। ध्यान करो, ये बिस्तर नंबर 7 है, बाएं हाथ की तरफ। ये नंबर 4 है, दाएं तरफ। तुम गलती नहीं कर सकते। हाँ, हम यहाँ 6 हैं। हम कल आए थे। हाँ, हम सबसे पहले आए थे। नामों में क्या रखा है? मुझे यकीन है कि मर्दों में से एक ने कार चोरी की थी, फिर वो आदमी जिसकी कार चोरी की गई थी। एक पुरस्कार लड़की है जो काला चश्मा लगाती है और अपनी आंख का वरम ठीक करने के लिए कतरे डालती है। मैं कैसे जानती हूँ अंधी होते हुए कि वो काला चश्मा लगाती है? खैर, जैसा कि होता है, मेरा खाविंद आंखों का डॉक्टर है और वो उसे दिखाने के लिए गई थी उसके क्लिनिक में। हाँ, वो भी यहाँ है। अंधेपन का हम सब शिकार हुए। बेशक एक लड़का भी है जिसकी आंख भींगी है। वो अपनी जगह से हिली नहीं। उसने अपने खाविंद से इतना कहा, वो आ रहे हैं। डॉक्टर बिस्तर से निकल आया। उसकी बीवी ने पतलून पहनने में उसकी मदद की। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई देख तो सकता नहीं। ऐन उस वक्त अंधे नज़रबंद वार्ड में दाखिल हुए। वो 5 थे, 3 मर्द और 2 औरतें। डॉक्टर ने कहा ऊंची आवाज़ में, इत्मीनान रखो, जल्दी की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ हम 6 हैं, तुम कितने हो? यहाँ हर एक के लिए जगह है। उनको मालूम न था कि वो कितने हैं। ये सच है कि वो एक दूसरे से मिले थे, कभी कभी एक दूसरे से टकराए भी थे जब उन्हें बाएं हिस्से वालों ने धकेल कर बाहर निकाल दिया था इस तरफ। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि वो कितने थे, और वो कोई सामान भी उठाए हुए नहीं थे। जब वो अपने वार्ड में जागे और अपने आप को अंधा पाया और अपनी किस्मत पर रोने लगे, तो दूसरों ने एक लम्हा भी तवक्कुफ किए बगैर उन्हें वहां से निकाल बाहर किया। इतना वक्त भी नहीं दिया कि वो वहां अपने मुमकिना अजीज़ों या दोस्तों से रुखसत भी हो लेते। डॉक्टर की बीवी ने कहा, बेहतर होगा अगर इनकी गिनती हो जाए और हर कोई अपना नाम बता दे। बेहिसो हरकत नज़रबंदों ने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, लेकिन किसी को तो आगाज़ करना ही था। मर्दों में से 2 एकदम बोल उठे, यह हमेशा होता है। फिर दोनों चुप हो गए और ये तीसरा मर्द था जिसने इब्तिदा की। नंबर 1। वो रुका। लगता था वो अपना नाम बताने वाला है, लेकिन उसने कहा, ये मैं एक पुलिस वाला हूँ। और डॉक्टर की बीवी ने दिल में सोचा, इसने अपना नाम नहीं बताया। ये भी जानता है कि नामों की कोई अहमियत नहीं यहाँ। एक और मर्द अपना तारुफ करवा रहा था, नंबर 2, और उसने भी पहले वाले आदमी की मिसाल की पैरवी की। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। तीसरे मर्द ने कहा, नंबर 3, मैं एक फार्मेसी असिस्टेंट हूँ। फिर एक औरत बोली, नंबर 4, मैं एक होटल की खादिमा हूँ। और आखिर में नंबर 5, मैं एक दफ्तर में काम करती हूँ। ये मेरी बीवी है। तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ। उसने आंसू बहाते हुए और पलंगों के दरमियानी रास्ते के साथ साथ लड़खड़ाकर चलते हुए कहा, आंखें पूरी की पूरी खुली हुई, हाथ दूधिया समुंदर की तुग़यानी से जिद्दोजहद में मसरूफ़, ज़ियादा पुरएतमाद। वो उसकी तरफ बढ़ा। कहाँ हो तुम? अब वो ज़ेरे लब कुछ कह रहा था, जैसे दुआ पढ़ रहा हो। एक हाथ ने दूसरे हाथ को पा लिया। अगले लम्हे वो हम आगोश हो रहे थे। यक बदन बोसों की तलाश में कभी कभी हवा ही में मुअल्लक रह जाते, क्योंकि वो एक दूसरे के रुखसारों को, आँखों को और होठों को नहीं देख सकते थे। सिसकियाँ लेते हुए डॉक्टर की बीवी अपने खाविन से चिमट गई, जैसे वो खुद भी अभी अभी एक दूसरे से मिले हों। लेकिन जो वो कह रही थी वो ये था, ये खौफनाक है, वाकई एक इब्तिला। फिर भेंगी आंख वाले लड़के की आवाज़ पूछती हुई सुनाई दी,
کیا میری ماں بھی یہاں ہے؟ لڑکے کے بستر پر بیٹھی کالے چشمے والی لڑکی نے ہولے ہولے کہا، فکر نہ کرو، وہ آئے گی۔ یہاں ہر شخص کا حقیقی گھر وہ ہوتا ہے جہاں وہ سوتا ہے، اس لیے اگر نوواردوں کو پہلی فکر اپنے بستر کے انتخاب کی تھی تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے دوسرے وارڈ میں کیا تھا جب ان کی آنکھوں میں بینائی ابھی باقی تھی۔ جہاں تک پہلے اندھے ہونے والے آدمی کی بیوی کا معاملہ تھا، بلا شبہ اس کو جائز اور قدرتی طور پر اپنے خاوند کے قریب ہی جگہ ملنی چاہیے تھی، بستر نمبر 17 میں، نمبر 18 کو بیچ میں چھوڑتے ہوئے، جیسے اس کے اور کالے چشمے والی لڑکی کے درمیان ایک خالی جگہ تھی۔ نہیں اس میں حیرانی کی کوئی بات ہے کہ انہیں ممکنہ حد تک ایک دوسرے کے قریب رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہاں بہت سے آپسی رشتے ہیں، کچھ پہلے سے معلوم، دوسرے جو ابھی ظاہر ہوا چاہتے ہیں۔ مثلاً یہ فارمیسی اسسٹنٹ ہی تھا جس نے کالے چشمے والی لڑکی کو دارو کے قطرے فروخت کیے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور ہی تھا جو پہلے اندھے آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ یہ شخص جس نے اپنی شناخت پولیس والے کے طور پر کروائی ہے، اسی نے کار چور کو کسی رستہ بھول جانے والے بچے کی طرح روتا ہوا پایا تھا۔ اور جہاں تک ہوٹل کی خادمہ کا تعلق ہے تو یہی سب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں کالے چشمے والی لڑکی کو چیخنے چلانے کا دورہ پڑا تھا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ رشتے پورے طور پر واضح نہیں ہوں گے، یا تو ایسا موقع ہی پیدا نہیں ہوگا، اور یا نہ ہی کسی نے تصور کیا ہوگا کہ ان کی موجودگی کا امکان ہو سکتا ہے، یا طرز احساس اور موقع شناسی کے سیدھے سادے سوال کی وجہ سے۔ ہوٹل کی خادمہ کے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ جس لڑکی کو اس نے برہنہ دیکھا تھا وہ یہاں موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فارمیسی اسسٹنٹ کے پاس آنکھوں کا دارو خریدنے والے کالے چشمے لگائے دوسرے گاہک بھی آئے ہوں گے۔ کوئی بھی اتنا ناقبت اندیش نہ ہوگا جو پولیس والے سے مخبری کرے کہ جس شخص نے کار چرائی تھی وہ یہاں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور قسمیہ کہے گا کہ پچھلے چند دنوں میں اس نے کسی اندھے آدمی کو اپنی ٹیکسی میں نہیں بٹھایا تھا۔ فوری طور پر پہلے اندھے آدمی نے دھیمی آواز میں اپنی بیوی کو بتایا کہ ان میں ایک نظر بند وہ بدماش بھی ہے جو ان کی کار لے اڑا تھا۔ ہے نا عجیب اتفاق؟ لیکن چونکہ اس اثنا میں اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس بدقسمت شیطان کی ایک ٹانگ بری طرح زخمی تھی، اس نے نیک دلی کے تحت ساتھ ہی اضافہ کیا، اسے اپنے کیے کی کافی سزا مل چکی ہے، اور وہ کہ اپنے اندھے ہونے کی وجہ سے گہرے طور پر دکھی تھی اور اپنے خاوند کو دوبارہ پا لینے پر بے حد مسرور۔ خوشی اور غم ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، پانی اور تیل کی طرح نہیں۔ اسے یاد بھی نہیں تھا جو اس نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ اگر وہ دغاباز اندھا ہو جائے، یہ اس کے اپنے الفاظ تھے، تو وہ اپنی زندگی کا 1 برس بھی قربان کرنے پر تیار ہے، اور اگر ناراضگی کی کوئی آخری پرچھائی بھی اس کی روح کو ابھی تک مضطرب کر رہی تھی، یقیناً غائب ہو گئی جب زخمی آدمی نے قابل رحم انداز میں کراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر پلیز میری مدد کرو۔ اپنی بیوی کو رہنمائی کرنے کی اجازت دیتے ہوئے ڈاکٹر نے اس کے زخم کے کناروں کا نرمی سے جائزہ لیا۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کو دھونے کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ تھا۔ زخم کے گلنے سڑنے کی وجہ شاید جوتی کی ایڑی کا گہرا دخول ہو جو سڑکوں کی سطح اور اس عمارت کے فرشوں کی سطح سے لگتی رہی تھی، یا بیماری لگانے والے کیمیاوی اجزاء جو غالباً غلیظ اور تقریباً ٹھہرے ہوئے پانی میں پائے جاتے ہیں، جو زنگ آلود پرانی نالیوں سے آتا ہے، جو انتہائی خراب حالت میں ہوتی ہیں۔ کالے چشمے والی لڑکی نے جو زخمی آدمی کو کراہتے سن کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بستروں کو گنتے ہوئے وہ آگے کی طرف جھکی، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جو ڈاکٹر کی بیوی کے چہرے پر پھیرتا ہوا، اور پھر کون جانے کیسے زخمی آدمی کے ہاتھ تک پہنچ گیا جو جلتا ہوا لگتا تھا۔ اس نے اداسی سے کہا، پلیز مجھے معاف کر دو، یہ سب میرا قصور تھا، میں نے جو کیا اس کی کوئی ضرورت نہ تھی، اسے بھول جاؤ۔ آدمی نے جواب دیا، زندگی میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، مجھے بھی وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے کہا۔ ان آخری الفاظ کو تقریباً اپنی لپیٹ میں لیتے لاؤڈ اسپیکر سے ایک کرخت آواز گونجی، توجہ توجہ، تمہاری خوراک داخلے والے دروازے میں رکھ دی گئی ہے، ساتھ ہی صحت و صفائی کا سامان بھی۔ سب سے پہلے اپنی خوراک لینے کے لیے اندھے لوگ جائیں۔ متاثرہ افراد والے حصے کے لوگوں کو ان کی باری آنے پر اطلاع دی جائے گی۔ توجہ، تمہاری خوراک دروازے میں رکھ دی گئی ہے، سب سے پہلے اندھے لوگ وہاں جائیں، اندھے لوگ پہلے۔ بخار سے بدحواس زخمی آدمی کو پورے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ سمجھا انہیں یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کہ ان کی نظر بندی ختم ہو گئی ہے، اور یوں لگا جیسے وہ اٹھنے والا ہو، لیکن ڈاکٹر کی بیوی نے اسے روک دیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے سنا نہیں؟
اس نے پوچھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اندھے لوگ جائیں، ہاں، لیکن صرف جا کر ہمارا کھانا لانے کے لیے۔ زخمی آدمی نے ایک مایوسانہ آہ بھری اور ایک بار پھر جسم کو چھید دینے والا درد محسوس کیا۔ ڈاکٹر نے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، میں تمہارے ساتھ آ رہی ہوں، اس کی بیوی بولی۔ ابھی وہ وارڈ سے نکلنے ہی کو تھے، ایک آدمی نے جو دوسرے حصے سے آیا تھا سوال کیا، یہ شخص کون ہے؟ جواب پہلے اندھے آدمی کی طرف سے آیا، یہ ایک ڈاکٹر ہے، ماہر امراض چشم، یہ بھی خوب ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، ہماری بھی کیا قسمت ہے کہ ڈاکٹر ملا بھی تو ایسا جو ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ہاتھ بھی ایسا ٹیکسی ڈرائیور آیا ہے جو ہمیں کہیں نہیں لے جا سکتا۔ کالے چشمے والی لڑکی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ خوراک کا ڈبہ ڈیوڑی میں رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے صدر دروازے تک لے چلو۔ کیوں؟ میں انہیں بتاؤں گا کہ یہاں ایک شخص کے زخم کی حالت سنگین ہے اور یہ کہ ہمارے پاس کوئی دوا نہیں۔ وارننگ یاد ہے؟ ہاں، لیکن شاید جب ٹھوس ثبوت موجود ہو۔ مجھے شک ہے، مجھے بھی ہے، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ اگلے صحن کی طرف جانے والی سیڑھیوں کے تھڑے پر دن کی روشنی نے اس کی بیوی کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اتنی شدید تھی۔ کالے بادل آسمان پر سے گزر رہے تھے اور لگتا تھا کہ شاید بارش ہو۔ اتنے تھوڑے عرصے میں تیز روشنی کی عادی نہیں رہی، اس نے سوچا۔ عین اس لمحے پھاٹک سے ایک فوجی چلایا، رک جاؤ، واپس موڑو، مجھے گولی مارنے کا حکم ہے۔ اور پھر اسی لہجے میں بندوق سیدھی کرتے ہوئے، سارجنٹ، یہاں کچھ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری نکلنے کی کوئی خواہش نہیں، ڈاکٹر نے احتجاج کیا۔ میری رائے میں جو وہ چاہتے ہیں یہ نہیں، سارجنٹ نے قریب آتے ہوئے کہا، اور صدر دروازے کی سلاخوں میں سے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص کی ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، اس کا زخم ناسور بن چکا ہے، ہمیں اینٹی بائیوٹکس اور دوسری دواؤں کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ میرے احکامات بالکل صاف اور واضح ہیں، کسی کو یہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور صرف ایک ہی چیز اندر جا سکتی ہے، خوراک۔ اگر یہ زخم اور زیادہ خراب ہو گیا، جو بالکل یقینی لگتا ہے، تو یہ مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں، پھر اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ کریں۔ دیکھو اندھے آدمی، میری بات سنو، یا تو تم دونوں جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ، یا تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ آؤ چلیں، بیوی نے کہا۔ کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو دوش نہیں دیا جا سکتا، وہ دہشت زدہ ہیں اور صرف احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ تمام انسانی ضابطوں کے خلاف ہے۔ بہتر ہے کہ تم یقین کر لو، کیونکہ سچ اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتا۔ تم دونوں ابھی یہاں ہو، میں 3 تک گنوں گا، اور اگر وہ اس وقت تک میری نظروں سے اوجھل نہ ہوئے تو پھر انہیں یقین ہونا چاہیے کہ وہ واپس نہ جا سکیں گے۔ 1، 2 اور 3، قصہ ختم۔ وہ اپنی بات کا پکا تھا اور سپاہیوں کی طرف موڑتے ہوئے، اگر یہ میرا اپنا بھائی بھی ہوتا، اس نے کھل کر نہیں کہا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آیا اس آدمی کی طرف جو دوائیوں کی درخواست کرنے آیا تھا، یا اس دوسرے زخمی ٹانگ والے آدمی کی طرف؟ اندر زخمی آدمی یہ جاننا چاہتا تھا کہ آیا وہ انہیں دوائیاں سپلائی کریں گے۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں دوائیوں کا پوچھنے کے لیے گیا تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ میں نے اتنا اندازہ لگایا کہ آخر تم ایک ڈاکٹر ہو۔ مجھے بہت افسوس ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دوائی نہیں ملے گی۔ ہاں، تو یہ قصہ ہے۔ 5 افراد کی خوراک کا بڑی احتیاط سے حساب لگایا گیا تھا۔ دودھ کی بوتلیں تھیں اور بسکٹ تھے، لیکن جس کسی نے بھی ان کا راشن تیار کیا تھا وہ گلاس رکھنے بھول گیا تھا۔ نہ ہی پلیٹیں اور چمچ، چھری، کانٹے وغیرہ تھے۔ یہ چیزیں شاید دوپہر کے کھانے کے ساتھ آئیں گی۔ ڈاکٹر کی بیوی زخمی آدمی کے لیے پینے کی کوئی چیز لے کر گئی، لیکن اس نے قے کر دی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شکایت کی کہ اسے دودھ پسند نہیں، پوچھا کہ کیا اسے کافی مل سکتی ہے۔ چند لوگ کھانے کے بعد بستر پر چلے گئے۔ پہلا اندھا آدمی اپنی بیوی کو مختلف جگہیں دکھانے لے گیا، صرف وہی دونوں وارڈ سے باہر گئے۔ فارمیسی اسسٹنٹ نے ڈاکٹر سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ وہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر اسے بتائے اگر اس نے ان کی بیماری کے بارے میں کوئی رائے قائم کی ہے۔ مجھے یقین نہیں کہ اسے درست طور پر بیماری کہا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے تشریح کرنی شروع کی، اور پھر انتہائی آسان زبان میں۔ اس نے اندھا ہونے سے پہلے اپنی حوالے کی کتابوں سے جو تحقیق کی تھی اس کا خلاصہ بیان کیا، اور جب ڈاکٹر کئی بستر آگے ٹیکسی ڈرائیور توجہ سے سن رہا تھا، اور جب ڈاکٹر نے اپنا بیان ختم کیا تو اس نے پورے وارڈ کو چلا کر بتایا کہ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ جو نالیاں آنکھوں سے دماغ کی طرف جاتی ہیں ان میں انجماد پیدا ہو گیا ہے۔ بےہودہ، احمق،
फार्मेसी असिस्टेंट हकारत से गुर्राया। कौन जाने डॉक्टर अपनी मुस्कुराहट न रोक सका। आंखें दरअसल शीशे हैं, देखने का काम तो दिमाग ही करता है, जैसे फिल्म पर कोई तस्वीर नमूदार होती है। और अगर नालियों में वाकई इंजमात पैदा हो गया है, जैसा कि उस आदमी ने इशारा किया है, तो ये कार्बन कार की तरह है। अगर उस तक ईंधन नहीं पहुंच सकता तो इंजन काम नहीं करेगा और कार नहीं चलेगी। सीधी सी बात, जैसा कि आप देख सकते हैं, डॉक्टर ने फार्मेसी असिस्टेंट को बताया। और कितनी ज़्यादा देर तक? डॉक्टर, आप समझते हैं कि हमें यहाँ रखा जाएगा? होटल की खादिमा ने पूछा। कम से कम उतनी देर जितनी देर तक हम देखने से कासिर रहते हैं। और इसको कितना अरसा लगेगा? लगी लिपटी रखे बगैर मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी को मालूम है। या तो ये ऐसी चीज़ है जो गुजर जाएगी, या शायद हमेशा के लिए बाकी रहेगी। ये जानने की मुझे कितनी ख्वाहिश है। खादिमा ने आह भरी। और चंद लम्हों के बाद मैं उस लड़की के बारे में जानना चाहूँगी कि उस पर क्या गुजरी। कौन सी लड़की? फार्मेसी असिस्टेंट ने पूछा। वही होटल वाली लड़की। मुझे कितना सदमा पहुंचाया था उसने। कमरे के ऐन बीच में मादरजात बेरहना, तन पर एक धज्जी नहीं सिवाय काले चश्मे के, और चिल्ला रही थी कि मैं अंधी हो गई हूँ। गालिबन उसी से लगी है मुझे ये बीमारी। डॉक्टर की बीवी ने देखा। लड़की ने आहिस्ता से अपना काला चश्मा उतारा और अपनी हरकत व सकनात को छुपाते हुए उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। भेंगी आंख वाले लड़के से पूछते हुए कि उसे एक और बिस्किट तो नहीं चाहिए। जब से वो यहाँ आई थी, पहली बार डॉक्टर की बीवी ने महसूस किया कि जैसे वो एक खुर्दबीन के पीछे खड़ी है और कई इंसानों के रवैयों का मुशाहिदा कर रही है, जिन्हें शायद उसकी मौजूदगी का शुबा तक न हो। और अचानक ये उसे जलील और फुहश हरकत लगी। अगर दूसरे मुझे नहीं देख सकते तो मुझे देखने का कोई हक नहीं, उसने दिल में सोचा। कांपते हुए हाथ के साथ लड़की ने आंख में चंद कतरे डाले। इससे हमेशा उसे ये कहने में आसानी रहेगी कि ये आंसू नहीं थे जो उसकी आंखों से बह रहे थे। कई घंटों के बाद जब लाउड स्पीकर से ऐलान हुआ कि वो आकर अपना दोपहर का खाना ले जाएं, तो पहले अंधे आदमी और टैक्सी ड्राइवर ने उस मिशन के लिए अपनी खिदमात की पेशकश की, जिसके लिए देखने वाली आंखों का होना ज़रूरी नहीं था। छूने की अहलियत ही काफ़ी थी। डब्बे उस दरवाजे से ज़रा फासले पर थे जो ड्यूढ़ी को गैलरियों से मिलाता था। उनका पता चलाने के लिए उन्हें चौपायों की तरह चलना था, एक हाथ बढ़ाकर फर्श पर फेरते हुए जबकि दूसरे से पाँव का काम लेते हुए। और अगर उन्हें वार्ड की तरफ वापस आते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आई तो इसलिए कि यह ख्याल डॉक्टर की बीवी को सूझा था, जिसका जवाब उसने बड़ी दिक्कत के साथ और अपने ज़ाती तजर्बे के हवाले से पेश किया था। एक कंबल को फाड़कर लीर लीर करते हुए और उनसे एक रस्सा बनाते हुए, जिसका एक सिरा वार्ड के दरवाजे की बाहर वाली हत्थी से बंधा हुआ रहता था और दूसरा हर उस आदमी के टखने के साथ जिसको भी खुराक लाने के लिए जाना था। 2 आदमी गए। प्लेटें और कटलरी तो आ गई, लेकिन हिस्सा अब भी 5 आदमियों का था। गालिब इम्कान ये था कि सार्जेंट के इल्म में नहीं कि यहाँ 6 अंधे लोग और भी हैं, इसलिए कि एक बार दाखिले के दरवाजे से बाहर होने पर सदर दरवाजे के पीछे ड्यूढ़ी के अंधेरे में रूनुमा होने वाली बातों पर नज़र रखते हुए भी किसी शख्स को एक हिस्से से दूसरे में मुंतकिल होते हुए इत्तेफाकिया तौर पर ही देखा जा सकता था। टैक्सी ड्राइवर ने पेशकश की कि वो जाकर बाकी लोगों के खाने का मुतालबा करता है, और वो अकेला गया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके साथ जाए। हम 5 नहीं हैं, 11 हैं। वो सिपाहियों की तरफ मुंह करके चिल्लाया, और दूसरी तरफ से उसी सार्जेंट ने जवाब दिया, दम लो, अभी और बहुत सौ को आना है। उसने ऐसे लहजे में कहा जो टैक्सी ड्राइवर को यकीनन तहकीर आमेज लगा होगा। अगर हम इन अल्फाज को पेश नज़र रखें जो टैक्सी ड्राइवर ने वार्ड में वापस आकर बोले थे, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। उन्होंने खाना बांट लिया, 5 हिस्सों को 10 से तकसीम करते हुए, क्योंकि ज़ख्मी आदमी खाने से अब भी इनकारी था। उसने बस थोड़ा सा पानी मांगा और उनसे इल्तिजा की कि वो उसके होठों को तर कर दें। उसकी जिल्द इतनी गर्म थी जैसे जल रही हो, और चूंकि वो जख्म पर ज़्यादा देर तक कंबल का लम्स और बोझ बर्दाश्त न कर सकता था, वक्तन फ़वक्तन अपनी टांग पर से कंबल हटा देता था। लेकिन वार्ड की ठंडी हवा उसे दोबारा कंबल डाल लेने पर मजबूर करती थी, और ये सिलसिला घंटों चलता रहता। वो बाकायदा तौर पर वक्फे वक्फे से फूली हुई सांसों वाली आवाज़ में कराहता, जैसे मुसलसल और मुस्तकिल दर्द इससे पहले कि वो उसे काबू में रख सके संगीन सूरत इख्तियार कर जाता हो। दोपहर के दौरान 3 और अंधे लोग आ पहुंचे, जिन्हें दूसरे हिस्से से निकाल दिया गया। एक तो क्लिनिक का मुलाजिम था, जिसे डॉक्टर की बीवी ने फौरन पहचान लिया, और दूसरे, जैसे मुकद्दर में यही लिखा था, एक वो मर्द था जो काले चश्मे वाली लड़की के साथ होटल में था,
اور دوسرا وہ اکھڑ پولیس والا جو اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ جو ہی وہ اپنے بستروں تک پہنچے اور ان پر بیٹھے کلینک کے ملازم نے مایوسی کے عالم میں رونا شروع کر دیا، دونوں آدمیوں نے کچھ نہیں کہا، جیسے ان پر جو گزری تھی اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اچانک سڑک کی طرف سے چیختے چلاتے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں، گونجتی ہوئی آواز میں حکم دیے جانے کی آوازیں، ایک باغیانہ شور و غل۔ تمام اندھے نظر بندوں نے اپنی گردنیں دروازے کی جانب موڑ لیں اور انتظار کرنے لگے۔ وہ دیکھ تو نہ سکتے تھے لیکن جانتے تھے کہ آئندہ چند منٹوں کے اندر اندر کیا وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی نے، جو اپنے خاوند کے پاس بستر پر بیٹھی تھی، دھیمی آواز میں کہا، یہ ہونا تھا، موعودہ جہنم کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ دبایا اور زیر لب کہا، ہلو جلو نہیں، اب کے بعد سے تم کچھ نہیں کر سکتی۔ چیخو پکار ختم ہو گئی تھی۔ اب ڈیوڑھی میں سے ملی جلی آوازوں کا شور اندر آ رہا تھا۔ یہ اندھے لوگ تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے ہوئے، ایک دوسرے سے ٹکراتے، دروازوں کے اندر ٹھستے، کچھ سمت کا احساس کھو بیٹھے اور دوسرے وارڈوں میں جا پہنچے، لیکن اکثریت لڑکھڑاتی ہوئی چلتی رہی، گروپوں میں بے ترتیبی کے ساتھ لیکن اکٹھے، یا ایک ایک کر کے بکھرتے ڈوبتے ہوئوں کی طرح مایوسی سے ہوا میں ہاتھ ہلاتے، بگولے کی طرح وارڈ میں گھس آئے، جیسے باہر سے کوئی بلڈوزر انہیں دھکیل رہا ہو۔ بہت سے گر پڑے اور پیروں کے نیچے کچلے گئے، تنگ درمیانی راستے میں ٹھس کر چلتے ہوئے۔ نو واردوں نے بستروں کے درمیان کھانچوں کو رفتہ رفتہ بھرنا شروع کر دیا، اور یہاں جیسے طوفان میں پھنسے کسی جہاز میں جو بالآخر کسی نہ کسی طرح بندرگاہ پر پہنچ گیا ہو، انہوں نے اپنے برتھوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں اپنے پلنگوں پر، اس پر مصر کے کسی دوسرے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور یہ کہ دیر سے آنے والوں کو اپنے لیے کہیں اور جگہ تلاش کرنی چاہیے۔ وارڈ کے آخری سرے سے ڈاکٹر چلایا، اور وارڈ بھی ہیں، لیکن وہ چند جو بستروں سے محروم رہ گئے تھے، کمروں، گیلریوں اور بند دروازوں کی بھول بھلائیوں میں کھو جانے کے خیال سے خوفزدہ تھے، اور سیڑھیوں کی، جن کا شاید انہیں آخری منٹ پر پتہ چلا، آخرکار ان کو احساس ہو گیا کہ وہ یہیں کھڑے نہیں رہ سکتے، اور جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے اس کا پتہ چلانے کے لیے ہاتھ پیر مارتے وہ نامعلوم کی مہم پر روانہ ہو گئے۔ جیسے ایک آخری پناہ گاہ کی تلاش میں دوسرے گروپ کے 5 نظر بندوں نے کسی نہ کسی طرح بستروں پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے اور پہلے گروپ والوں کے درمیان خالی بچے رہ گئے تھے۔ صرف زخمی آدمی الگ تھلگ رہا، کسی حفاظت کے بغیر، بائیں ہاتھ کی طرف بستر نمبر 14 پر۔ کوئی 15 منٹ کے بعد تھوڑی بہت گریہ و زاری اور لوگوں کے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جانے کی محتاط آوازوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے وارڈ میں ذہنی سکون تو نہیں لیکن دل جمعی بحال ہو گئی۔ اب تمام بستر بھر چکے تھے، شام ہو رہی تھی، لگتا تھا لیمپوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تب انہیں دفتن لاؤڈ اسپیکر کی آواز سنائی دی، جیسے پہلے دن سنائی دی تھی۔ ہدایات دہرائی جا رہی تھیں، وارڈوں کو کیسے ٹھیک ٹھاک رکھا جائے، اور وہ قواعد و ضوابط نظر بندوں کو جن کی تعمیل کرنی چاہیے۔ موجودہ بحران میں حکومت اپنا فرض منصبی سمجھتی ہے کہ لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ان قوانین کو حرف بحرف عمل میں لانے پر حکومت کو افسوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب آواز بند ہو گئی تو ایک تحقیر آمیز احتجاج کا غلغلہ بلند ہوا۔ ہمیں یہاں قید کر دیا گیا ہے، ہم سب کے سب یہیں مر جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہاں ہیں وہ ڈاکٹر جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ طبی امداد، شاید مکمل علاج معالجہ بھی۔ ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ اگر انہیں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ان کی خدمت کے لیے وہ یہاں موجود ہے۔ وہ یہ بات دوبارہ کبھی نہیں کہے گا۔ ایک ڈاکٹر کے لیے صرف اس کے اکیلے ہاتھ کافی نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر دوائیوں سے علاج کرتا ہے، بے ہوشی کی دواؤں سے، کیمیاوی مرکبات سے، مختلف آمیزشوں سے، اور یہاں ایسے ساز و سامان کا نشان تک نہیں، اور نہ ہی اس کے ملنے کی کوئی امید ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو اتنی بینائی بھی نہیں کہ کسی مریضانہ ماندگی کو دیکھ سکے، کسی آنکھ کے بیرونی دائرے کی سرخی کا مشاہدہ کر سکے۔ کتنی بار کسی بغور معائنے کی ضرورت کے بغیر یہ بیرونی نشانیاں اتنی ہی کارآمد ثابت ہو چکی ہیں جتنی کوئی کلینیکل رپورٹ یا لعاب اور رنگ آمیزی جس میں درست تشخیص کا غالب امکان ہوتا ہے۔ اس والی سے تو کوئی مفر نہیں۔ چونکہ نزدیکی بستروں پر لوگ آ چکے تھے، اس لیے جو وقوع پذیر ہو رہا تھا اسے ڈاکٹر کی بیوی اب اپنے خاوند کو آگاہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا ماحول کی بے چینی اور تناؤ کو، جو اب کھلی محاذ آرائی کی حدوں کو چھو رہا تھا، جو نظر بندوں کے آخری گروپ کی آمد کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ وارڈ کی پوری فضا پہلے سے زیادہ بوجھل لگتی تھی،
جس سے تیز اور دیر تک ٹھہرتی بدبوؤں کی متلی آور لہریں اٹھتیں۔ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ جگہ کیسی لگنے لگے گی؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور اسے یہ سوچ کر ہول آیا کہ ایک ہفتے تک وہ ابھی یہاں اور قید رہیں گے۔ یہ فرض کرتے ہوئے کہ کھانے کی سپلائی کے سلسلے میں کوئی اور مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، اور کون یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس میں پہلے ہی کمی واقع نہیں ہو گئی؟ مثلاً مجھے شک ہے کہ باہر والوں کو اندازہ ہے کہ 1 منٹ سے اگلے منٹ تک یہاں نظر بندوں کی تعداد کتنی ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ صفائی کا مسئلہ کیسے حل کریں گے۔ میں اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا رکھیں گے جو ابھی چند دن پہلے اندھے ہوئے ہیں اور کسی مددگار کے بغیر ہیں، اور آیا شاور کام کریں گے اور کب تک؟ میں تو باقی باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تمام دوسرے امکانی مسائل کی طرف، اس لیے کہ اگر بیت الخلاؤں میں ڈکے لگ جائیں، ان میں سے ایک میں بھی یہ جگہ بدرو کی شکل اختیار کر لے گی۔ اس نے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو رگڑا۔ 3 دن تک بغیر شیو کیے وہ اپنی داڑھی کی سختی کو محسوس کر سکتا تھا۔ یہ اسی طرح بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ انہیں ہمیں بلیڈ اور قینچیاں بھیجنے کا بدقسمت خیال نہیں آئے گا۔ شیو کرنے کا تمام ضروری سامان اس کے سوٹ کیس میں موجود تھا، لیکن اسے اس حقیقت کا شعور تھا کہ ایسا کرنے کی کوشش غلط ہوگی، اور کہاں یہاں وارڈ میں تو نہیں۔ ان تمام لوگوں کے درمیان یہ سچ ہے کہ میری بیوی میری شیو کر سکتی ہے، لیکن دوسروں کو اس کی ہوا لگنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور حیرت کا اظہار کرنے میں کہ اچھا یہاں کوئی ایسا بھی ہے جو اس طرح کی خدمات ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہاں اندر شاوروں میں ایسی پریشانی۔ خدایا، ہمیں کتنی آرزو ہے اپنی بینائی کی، دیکھنے کے قابل ہونے کی، دیکھنے کی، چاہے وہ مدھم سی پرچھائیاں ہی کیوں نہ ہوں، آئینے کے سامنے کھڑے ہونے کی، ایک تاریک اور پھیلے ہوئے دھبے کو دیکھنے کی، اور یہ کہنے کی کہ یہ میرا چہرہ ہے، جس چیز میں بھی روشنی ہے، میری نہیں۔ شکایتیں رفتہ رفتہ کم ہو گئیں۔ کسی دوسرے وارڈ میں سے کسی شخص نے آ کر پوچھا، کچھ بچا کھچا کھانا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے ترنت جواب دیا، ایک بھورا بھی نہیں، اور فارمیسی اسسٹنٹ نے خوش خلقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مدافعتی جارحیت میں کچھ کمی کی۔ شاید اور کھانا ابھی آ رہا ہو، لیکن کچھ بھی آنے والا نہیں تھا۔ اندھیرا چھا گیا، باہر سے نہ تو کھانا آیا، نہ کوئی ایسی بات۔ ساتھ والے وارڈ میں سے چیخوں کی آوازیں آتی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ اگر کوئی رو بھی رہا تھا تو چپکے چپکے، گریا دیواروں میں سے نہیں گزرتا۔ ڈاکٹر کی بیوی زخمی آدمی کا حال معلوم کرنے کے لیے گئی۔ کمبل کو احتیاط سے اوپر اٹھاتے ہوئے بولی، میں ہوں۔ اس کی ٹانگ کو دیکھ کر ہول آتا تھا۔ ران سے نیچے تک مکمل طور پر سوجی ہوئی، اور زخم لہو بھرے ارغوانی رنگ کے پھوڑوں والا سیاہ دائرہ اور زیادہ بڑا ہو گیا تھا، جیسے گوشت اندر سے باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ اس میں سے سڑاند اٹھ رہی تھی، جو متعفن بھی تھی اور قدرے شیریں بھی۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ ڈاکٹر کی بیوی نے پوچھا۔ آنے کا شکریہ، مجھے بتاؤ کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ برا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں اور نہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ دکھتا تو ہے، لیکن جیسے ٹانگ اب میری نہ رہی ہو، جیسے اسے میرے جسم سے الگ کر دیا گیا ہو۔ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ایک عجیب احساس ہے، جیسے میں یہاں لیٹا اپنی ٹانگ کو مجھے تکلیف پہنچاتے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس لیے کہ تم بخار میں ہو غالباً۔ اب تھوڑا سونے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر کی بیوی نے اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر واپس کھینچ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے شب بخیر کہتی، اپاہج نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور اسے اپنے چہرے کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتا ہوں تم دیکھ سکتی ہو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر کی بیوی حیرت کے مارے کانپنے لگی اور زیر لب بولی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ جس چیز نے بھی تمہارے دماغ میں یہ خیال ڈالا ہو، میں بھی اتنا ہی دیکھ سکتی ہوں جتنا یہاں کوئی اور۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دیکھ سکتی ہو، لیکن فکر نہ کرو، میں کسی کو اس بات کی ہوا تک نہ لگنے دوں گا۔ سو جاؤ، سو جاؤ۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ بے شک مجھے ہے۔ کیا تمہیں ایک چور کی بات کا اعتبار نہیں؟ میں نے کہا نا کہ مجھے تم پر اعتبار ہے، تو پھر تم مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ ہم کل بات کریں گے، اب سو جاؤ۔ ہاں کل، اگر میں کل تک جیتا رہا۔ آدمی کو بدترین کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں، یا شاید بخار میری طرف سے سوچ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بیوی دوبارہ اپنے خاوند سے آ ملی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زخم بہت بھیانک لگتا ہے، کہیں ناسور تو نہیں بن گیا؟ اتنے مختصر عرصے میں یہ قرین قیاس تو نہیں لگتا۔ یہ جو بھی ہے وہ برے حالوں ہے،
اور وہ لوگ جو ہماری طرح یہاں ٹاپے میں بند ہیں، ڈاکٹر نے دانستہ طور پر اونچی آواز میں کہا، جیسے اندھے پن کا شکار ہونا کافی نہیں تھا۔ شاید ہمارے ہاتھ پاؤں بھی باندھ دیے جائیں۔ بائیں طرف والے بستر نمبر 14 پر سے اپاہج نے جواب دیا، مجھے کوئی بھی باندھ نہیں سکتا ڈاکٹر۔ کئی گھنٹے گزر گئے، ایک ایک کر کے اندھے نظر بند سو گئے تھے۔ بعضوں نے اپنے سروں پر کمبل ڈال لیا تھا، جیسے خواہش مند نہ ہو کہ کالی سیاہ تاریکی، ایک حقیقی تاریکی، ان مدھم سورجوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے جو کہ ان کی آنکھیں بن چکی تھیں۔ اونچی چھت سے لٹکے ہوئے 3 لیمپ بازوؤں کی پہنچ سے باہر ان کے بستروں پر ایک مدھم سی پیلی روشنی ڈال رہے تھے، ایک ایسی روشنی جو اس قابل بھی نہیں تھی کہ پرچھائیاں ہی تخلیق کر سکے۔ 40 افراد سو رہے تھے یا بری طرح سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعض آہیں بھر رہے تھے اور اپنے خوابوں میں بڑبڑا رہے تھے۔ شاید وہ اپنے خواب میں دیکھ سکتے ہیں وہ خواب جو وہ دیکھ رہے تھے۔ شاید وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، اگر یہ ایک خواب ہے تو میں اس خواب سے بیدار نہیں ہونا چاہتا۔ ان کی تمام گھڑیاں بند ہو چکی تھیں، یا تو وہ انہیں چابی دینا بھول گئے تھے یا یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس کی کوئی تک نہیں۔ صرف ڈاکٹر کی بیوی کی گھڑی ابھی تک کام کر رہی تھی۔ یہ صبح کے 3 بجے کے بعد کا عمل تھا، اور آگے بڑی آہستگی سے کوہنیوں کے بل چور اپنے جسم کو بیٹھنے کی حالت میں لے آیا۔ اس کی ٹانگ بے حس تھی، کچھ نہیں سوائے درد کے، باقی چیزوں نے اس کے جسم سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا۔ اس کا گھٹنا کافی اکڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو اپنی صحت مند ٹانگ کی طرف الٹایا جسے اس نے بستر سے باہر لٹکا دیا تھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ ران کے نیچے رکھ کر اپنی زخمی ٹانگ کو اسی جانب حرکت دینے کی کوشش کی۔ اچانک جاگ اٹھنے والے بھیڑیوں کے غول کی طرح درد اس کے تمام جسم میں دوڑتا چلا گیا، اس اندھیرے گڑھے کی طرف واپس جانے سے پہلے جہاں سے کہ وہ آیا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر ٹیک لگائے اس نے گدے پر سے رفتہ رفتہ اپنے جسم کو درمیانی راستے کی جانب گھسیٹا۔ جب وہ پلنگ کے پائے کے قریب جنگلے تک پہنچا تو اسے دم لینا پڑا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا جیسے وہ دمے میں مبتلا ہو۔ اس کا سر اس کے شانوں پر جھول رہا تھا، وہ اسے بمشکل سیدھا رکھ سکتا تھا۔ کئی منٹوں کے بعد اس کی سانسوں میں زیادہ باقاعدگی آ گئی اور وہ اپنی صحت مند ٹانگ پر بوجھ ڈال کر آہستہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ دوسری ٹانگ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کہ وہ جدھر بھی جائے گا اسے اپنے ساتھ گھسیٹنا ہوگا۔ اچانک اس کا سر چکرانے لگا، ایک نہ رکنے والی کپکپی اس کے جسم میں دوڑ گئی، سردی اور بخار سے اس کے دانت بجنے لگے۔ پلنگوں کے جستی چوکھٹوں پر اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے ایک کے بعد دوسرے سے گزرتے ہوئے جیسے کسی زنجیر کے ساتھ ساتھ وہ سوتے ہوئے جسموں کے درمیان آگے بڑھتا گیا۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کو ایک تھیلے کی طرح گھسیٹ رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کسی نے نہیں پوچھا کہ تم اس وقت کہاں جا رہے ہو۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہوتا تو اسے معلوم تھا کہ اس کا جواب کیا ہوتا۔ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر کی بیوی اسے پکارے۔ وہ ایک ایسا شخص تھی جسے نہ تو وہ دھوکہ دے سکتا تھا نہ اس سے جھوٹ بول سکتا تھا۔ اسے بتانا پڑتا اس کو کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ میں اس سوراخ میں گلتے سڑتے ہوئے نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے خاوند نے میری مدد کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتا تھا کیا، لیکن جب مجھے کار چوری کرنا ہوتی تھی میں کسی دوسرے سے نہیں کہتا تھا کہ وہ اسے میرے لیے چوری کرے۔ یہ بھی بالکل ویسا ہی ہے، صرف مجھے ہی جانا ہوگا۔ جب وہ مجھے اس حالت میں دیکھیں گے وہ فوراً جان جائیں گے کہ میں بری حالت میں ہوں، مجھے ایمبولینس میں ڈالیں گے اور ہسپتال لے جائیں گے۔ ایسے ہسپتال ضرور ہوں گے جو صرف اندھوں کے لیے مخصوص ہوں گے۔ ایک اور اندھے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ میرے زخم کا علاج کریں گے، مجھے شفا دیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ پھانسی کے سزا یافتہ مجرموں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر انہیں اپینڈیسائٹس ہوتا ہے وہ اس کا آپریشن پہلے کرتے ہیں، پھانسی بعد میں دیتے ہیں تاکہ وہ صحت مند ہو کر مریں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے اگر وہ چاہیں تو مجھے یہاں واپس لا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ وہ اور آگے بڑھا، اپنے کراہنے کی آواز کو دبانے کے لیے دانتوں کو بھینچتا ہوا، لیکن وہ جب قطار کے آخر میں پہنچ کر اپنا توازن کھو بیٹھا تو ایک تکلیف دہ سسکی کو نہ روک سکا۔ اس نے بستر گننے میں غلطی کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ابھی ایک بستر باقی ہے اور آگے خلا تھا۔ فرش پر لیٹے ہوئے وہ ہلا جلا نہیں جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ اس کے گرنے سے پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے کوئی جاگا نہیں۔ تب اسے احساس ہوا کہ ایک اندھے شخص کے لیے یہ صورت بہتر ہے۔
اگر وہ چوپایوں کی طرح آگے بڑھے تو اسے آسانی سے راستہ مل جائے گا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا گیا تاں کہ وہ ڈیوڑھی تک پہنچ گیا۔ یہاں وہ رک گیا، یہ سوچنے کے لیے کہ اب کیا کیا جائے۔ آیا دروازے سے پکارنا بہتر ہوگا یا پھاٹک تک جانا؟ رسے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جس نے پہلے دستی جنگلے کا کام دیا تھا اور تقریباً یقینی طور پر اب بھی موجود ہوگا، وہ پوری طرح جانتا تھا کہ اگر اس نے وہیں سے مدد کے لیے پکارا تو وہ اسے فوراً واپس جانے کا حکم دیں گے، لیکن متبادل کے طور پر صرف ایک جھولتے ہوئے رسے کا سہارا۔ اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد، پلنگوں کے مضبوط سہارے کے باوجود وہ تذبذب میں پڑ گیا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے خیال میں حل ڈھونڈ نکالا۔ میں چوپایوں کی طرح جاؤں گا، اس نے سوچا، رسے کے نیچے نیچے، اور وقتاً فوقتاً اپنا ہاتھ اٹھا کر دیکھتا رہوں گا کہ آیا میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں۔ یہ بالکل کار چوری کرنے کی طرح ہے، طریقے اور ذریعے ہمیشہ مل جاتے ہیں۔ اچانک اسے حیرت زدہ کرتے ہوئے اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور ایک بدقسمت اندھے آدمی کی کار چرانے پر اسے سخت لعنت ملامت کی۔ یہ حقیقت کہ اب میں اس صورتحال میں ہوں، اس نے استدلال کیا، اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اس کی کار چرائی تھی، یہ اس لیے ہے کہ میں اس کے ساتھ اسے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس کا ضمیر اس کے ساتھ علت و معلول کی بحث میں پڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے دلائل سادہ اور واضح تھے۔ ایک اندھا آدمی قابل احترام ہوتا ہے، آپ اندھے آدمی کے ہاں چوری نہیں کرتے۔ تکنیکی طور پر بات کرتے ہوئے، میں نے اسے لوٹا نہیں، وہ اپنی کار کو جیب میں نہیں لیے پھر رہا تھا، نہ ہی میں نے اس کی کنپٹی پر بندوق رکھی تھی۔ ملزم نے اپنے دفاع میں احتجاج کرتے ہوئے کہا، حجت بازی کو بھول جاؤ، اس کے ضمیر نے زیر لب کہا، اور اپنی راہ لو۔ صبح کی سرد ہوا اس کے چہرے کو ٹھنڈی ٹھنڈی لگی۔ یہاں آدمی کیسے اچھی طرح سانس لیتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اس کا یہ تاثر تھا کہ اس کی ٹانگ کا درد کم ہو گیا ہے، لیکن اس پر اسے حیرانی نہیں ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے اور ایک سے زیادہ مرتبہ ایسا ہی ہوا تھا۔ اب وہ صدر دروازے کے باہر تھا، وہ جلد ہی سیڑھیوں پر ہوگا۔ یہ حصہ زیادہ پریشان کن ہوگا، اسے خیال آیا۔ سیڑھیوں سے سر کے بل نیچے جانا۔ اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں رسہ موجود ہے، ایک بازو اٹھایا اور آگے بڑھتا گیا، جیسا کہ اس نے پیش بینی کی تھی۔ ایک سیڑھی سے دوسری پر جانا آسان نہ تھا، خاص طور پر اپنی ٹانگ کی وجہ سے جو اس کے لیے کارآمد نہیں تھی، اور ثبوت کو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ جب سیڑھیوں کے وسط میں اس کے ایک ہاتھ کے پھسل جانے سے اس کا جسم ایک طرف کو لڑھک گیا اور اس کی بدبخت ٹانگ کے مردہ بوجھ کی وجہ سے گھسٹتا چلا گیا۔ اس کا درد اسی لمحے واپس آ گیا، جیسے کوئی زخم پر آرا چلا رہا ہو، اس میں چھید کر رہا ہو، اس پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اس سے تو یہ بھی بیان نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو چیخ اٹھنے سے روکا کیسے۔ کئی طویل منٹوں تک وہ سجدے کی حالت میں پڑا رہا، چہرہ زمین کے اوپر، زمین کی سطح کے برابر برابر چلتا ہوا ہوا کا ایک جھونکا اسے کانپتا ہوا چھوڑ گیا۔ اس کے بدن پر قمیص اور جانگیے کے سوا کچھ نہ تھا۔ زخم زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا اور اسے خیال آیا کہ کہیں اس میں کیڑے نہ پڑ جائیں۔ ایک احمقانہ خیال۔ وہ بھول رہا تھا کہ وارڈ سے لے کر یہاں تک پورا راستہ وہ اپنی ٹانگ کو زمین کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا لایا تھا۔ خیر، کوئی مذائقہ نہیں، اس میں کیڑے پڑنے سے پہلے وہ اس کا علاج کر لیں گے۔ بعد میں اپنے ذہن کو مطمئن رکھنے کے لیے اس نے سوچا، اور وہ پہلو کی طرف مڑا تاکہ رستے تک آسانی سے پہنچ سکے۔ وہ اسے فوراً ہی نہیں مل گیا۔ وہ بھول گیا کہ جب وہ سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آیا تھا تو رسے کے لحاظ سے عمودی حالت میں تھا، لیکن جبلی طور پر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اسی حالت میں رہنا چاہیے۔ جب وہ نشستی حالت میں داخل ہوا تو اس کی عقل نے اس کی رہنمائی کی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، حتیٰ کہ اس کے چوتڑ پہلی سیڑھی کے ساتھ لگ گئے، اور ایک فاتحانہ احساس کے ساتھ کھردری ڈوری کو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ غالباً یہ وہی احساس تھا جو اسے فوری طور پر اس دریافت کی طرف لے گیا جس کی بنا پر وہ زخم کو زمین سے رگڑے بغیر چل سکتا تھا۔ اپنی پشت کو صدر دروازے کی طرف موڑ کر اور سیدھا بیٹھتے ہوئے اپنے بازوؤں کو بیساکھیوں کی طرح استعمال کرتا جیسے اپاہج کیا کرتے ہیں، وہ اپنے نشستہ جسم کو ننھے ننھے پڑاؤ ڈالتے ہوئے آسانی سے لے گیا۔ پچھلی جانب، ہاں، کیونکہ اس صورت میں جیسے کہ دوسری صورتوں میں کھینچنا دھکیلنے سے زیادہ سہل تھا، اس طریقے سے اس کی ٹانگ کم دکھتی تھی۔ علاوہ ازیں پھاٹک کی طرف جانے والی اگلے صحن کی نرم ڈھلوان سے بہت مدد مل سکتی تھی۔ رہ گیا رسہ تو اس کے کھو جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس کا سر رسے کو تقریباً چھو رہا تھا۔ وہ تعجب میں تھا کہ آیا صدر دروازے تک پہنچنے سے پہلے اسے اور آگے جانا ہوگا۔
وہاں تک پاؤں پاؤں چل کر پہنچنا 2 پاؤں پر اور بھی بہتر نیم بالشت فاصلے کو پچھلی طرف جاتے ہوئے انچ انچ کر کے طے کرنے کے برابر نہیں تھا۔ 1 ثانیے کے لیے بھولتے ہوئے کہ وہ اندھا ہے اس نے گردن پیچھے موڑی، یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ ابھی اسے اور کتنی دور جانا تھا، اور اپنے آپ کو اسی ناقابل دخول سفیدی کے روبرو پایا۔ یہ رات بھی ہو سکتی تھی، یہ دن بھی ہو سکتا تھا۔ اس نے خود سے پوچھا، خیر اگر دن ہے تو انہوں نے مجھے پہلے ہی دیکھ لیا ہوگا، مزید برآں انہوں نے صرف ناشتہ دیا تھا اور یہ کئی گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ اسے اپنے دلائل کی تیز رفتاری اور صحت کو جان کر حیرت ہوئی، اور وہ کتنا مدلل ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو مختلف روشنی میں دیکھا، ایک نیا آدمی، اور اگر اس لعنتی ٹانگ کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ قسمیہ کہہ سکتا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں خود کو کبھی اتنا اچھا محسوس نہ کیا تھا۔ اس کی کمر کا نچلا حصہ صدر دروازے پر لگی جستی تختی کے نچلے حصے کے ساتھ جا لگا۔ وہ پہنچ گیا تھا۔ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کی خاطر سنتری باکس میں گٹھری بنے ڈیوٹی دینے والے گارڈ کو خیال آیا کہ اس نے ناقابل شناخت مدھم سا شور سنا تھا۔ بہرحال اس کے خیال میں یہ اندر سے نہیں آ سکتا تھا، یقیناً یہ درختوں میں اچانک پیدا ہونے والی سرسراہٹ ہوگی، کوئی شاخ جو ہوا کی وجہ سے جنگلے کو چھو گئی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور شور اٹھا، لیکن اس مرتبہ یہ مختلف تھا، ایک ضرب کی آواز، زیادہ درست طور پر ایک دھڑاکے کی آواز جو ہوا کا شاخسانہ نہیں ہو سکتی تھی۔ گارڈ پریشانی کے عالم میں سنتری باکس سے باہر آ گیا، اس کی انگلیاں خودکار رائفل کی لبلبی پر، اور اس نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے کوئی شے نظر نہ آ سکی۔ شور پھر بلند ہوا، جیسے کوئی کسی کھردری سطح کو اپنے ناخنوں سے کھرچ رہا ہو۔ پھاٹک پر لگی جستی تختی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ میدان میں لگے خیمے کی طرف بڑھنے ہی کو تھا جہاں سارجنٹ سو رہا تھا، لیکن اس خیال سے پیچھے ہٹایا کہ اگر اس نے جعلی خطرے کا شور مچایا تو اس کی گوشمالی ہوگی۔ سارجنٹ نہیں چاہتے کہ جب وہ سو رہے ہوں تو انہیں پریشان کیا جائے، چاہے کوئی درست وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے پلٹ کر بڑے پھاٹک کی طرف دیکھا اور تناؤ کی حالت میں انتظار کرتا رہا۔ بڑی آہستگی کے ساتھ 2 عمودی آہنی سلاخوں کے درمیان کسی بھوت پریت کی طرح ایک سفید چہرہ نمودار ہونا شروع ہوا۔ ایک اندھے آدمی کا چہرہ۔ خوف سے فوجی سپاہی کا خون منجمد ہو گیا، اور خوف نے اسے اپنے ہتھیار سے نشانہ لینے اور قریب سے گولیاں برسانے پر راغب کر دیا۔ گولیاں چلنے کا شور سن کر خیمے میں سوئے ہوئے دوسرے سپاہی آدھے ننگے باہر آ گئے۔ یہ سپاہی اس دستے سے تعلق رکھتے تھے جو پاگل خانے کی اور اس کے مکینوں کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا۔ سارجنٹ بھی موقع واردات پر پہنچ چکا تھا۔ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ ایک اندھا آدمی، ایک اندھا آدمی، سپاہی ہکلایا۔ کہاں؟ وہاں تھا وہ، اور اس نے اپنی رائفل کے دستے سے صدر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ وہاں تھا، میں نے اسے دیکھا تھا۔ فوجی سپاہیوں نے وردیاں پہن لی تھیں اور اب قطار میں کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ان کی رائفلیں تیار تھیں۔ فلڈ لائٹ جلاؤ، سارجنٹ نے حکم دیا۔ ایک سپاہی گاڑی کے چبوترے پر کھڑا ہو گیا۔ چند ثانیوں کے بعد آنکھوں کو اندھا کر دینے والی شعاؤں نے عمارت کے اگلے حصے اور صدر دروازے کو روشن کر دیا۔ وہاں کوئی بھی نہیں، احمق، سارجنٹ نے کہا، اور ابھی وہ چند اور منتخب توہین آمیز کلمات کہنے ہی والا تھا، اسی رنگ میں کہ اس نے اس چکا چوند میں دروازے کے نیچے سے باہر پھیلتے ایک سیاہ جوہر کو دیکھا۔ تم نے اسے ختم کر دیا ہے، اس نے کہا، پھر ان سخت احکامات کو جو انہیں دیے گئے تھے یاد کرتے ہوئے چلایا، پیچھے ہٹ جاؤ، یہ متعدی ہے۔ سپاہی پیچھے ہٹ گئے، دہشت زدہ، لیکن خون کے اس جوہر کو دیکھتے رہے جو راستے کے چھوٹے پتھروں کے درمیان خالی جگہوں میں پھیل رہا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آدمی مر گیا ہے؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ یقیناً، گولی سیدھی اس کے چہرے پر لگی تھی، سپاہی نے جواب دیا۔ اب وہ اپنے نشانے کی صحت کے واضح مظاہرے پر خوش تھا۔ اسی لمحے ایک اور سپاہی پریشانی کے عالم میں چلایا، سارجنٹ، سارجنٹ، ادھر دیکھیں۔ سیڑھیوں کے اوپر تھڑے پر جو سرچ لائٹ سے آنے والی سفید روشنی سے جگمگا رہا تھا، بہت سے اندھے نظر بند کھڑے نظر آ رہے تھے، جو 10 سے زیادہ ہوں گے۔ جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، سارجنٹ دہاڑا، اگر ایک قدم بھی بڑھے تو میں تم سب کو بھون کے رکھ دوں گا۔ سامنے والی عمارتوں کی کھڑکیوں میں بہت سے لوگ گولیاں چلنے کی آوازوں سے جاگے ہوئے دہشت زدہ ہو کر باہر دیکھ رہے تھے۔ پھر سارجنٹ نے چلا کر کہا، تم میں سے 4 آدمی آؤ اور لاش کو لے جاؤ، کیونکہ وہ نہ تو دیکھ سکتے تھے نہ ہی گنتی کر سکتے تھے۔ 6 اندھے آدمی آگے آئے۔ میں نے کہا تھا 4، سارجنٹ نے پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا۔ اندھے نظر بندوں نے ایک دوسرے کو چھوا، ایک بار پھر چھوا، ایک بار پھر چھوا، اور ان میں سے 2 پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔
दूसरों ने रस्से को थाम कर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया।